السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ
الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ثم استوى علی العرش پھر عرش پر جا ٹھہرا
یعلم ما یلج فی الارض، جو چیز زمین میں داخل ہوتی، وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج من فیہا، اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی اور اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ صادق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا مالک کائنات کے لیے ہے، ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جتنے بھی انسان ہیں جو گزر گئے، جو ہیں اور جو آئیں گے، سب کے سب اللہ کی نظر میں ہیں۔ یہ تو انسان ہیں، آپ درختوں کو دیکھتے ہیں، بے شمار درخت ہیں، بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، نہ چھوٹے کے پتوں کو آپ گن سکتے ہیں، نہ بڑے درخت کے پتوں کو آپ گن سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں ایک ایک پتا اللہ کی نظر میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، درخت کا ایک پتا بھی جب درخت سے الگ ہوتا ہے، گرتا ہے، تو وہ کائنات کے رب کے علم میں ہوتا ہے۔ فرشتے بے شمار ہیں، جنات بے شمار ہیں، ایک ایک فرشتہ، ایک ایک جن، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ جو میں نے آیات کریمہ پڑھی ہیں نا سورہ حدید کی، یہی بات اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمائی ہے کہ جو چیز زمین سے آسمان پر چڑھتی ہے اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے زمین سے آسمان پر کیا چیز چڑھتی ہے؟ اب ایک مثال دے کے میں آگے چلتا ہوں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، فرشتے اس کی روح لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت کچھ ہے۔ جو بھی چیز زمین سے آسمان کی طرف جاتی ہے، کائنات کا رب اس کو بھی جانتا ہے، اور جو چیز آسمان سے زمین کی طرف آتی ہے
اس سے بھی باخبر ہے میرا اور آپ کا پروردگار۔ اسی طرح ان آیات میں اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ جو چیز زمین سے نکلتی ہے اللہ اس سے بھی باخبر ہے، اور جو زمین میں جاتا ہے جو کچھ اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ پہ تم اکیلے ہوتے ہو ساتھ دوسرا رب ہوتا ہے، جس جگہ پہ تم دو ہوتے ہو تیسرا تمہارے ساتھ خدا ہوتا ہے، جہاں تم تین ہوتے ہو وہاں چوتھا تمہارے ساتھ رب ہوتا ہے۔ اب مسجد کے اندر تو ہم گناہ نہیں کرتے کہ اللہ کا گھر ہے، مکے جاتے ہیں، مدینے جاتے ہیں، بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں ہم گناہ نہیں کرتے، بڑا ڈرتے ہیں کہ یہ رب کا گھر ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد ہے۔ میرے بھائی کبھی تو نے سوچا کہ رب تو دکان پہ بھی ہمارے ساتھ ہے، رب تو دفتر میں بھی ہمارے ساتھ ہے، رب تو کارخانے میں بھی ہمارے ساتھ ہے، رب تو دکان میں بھی ہمارے ساتھ ہے، رب بیٹھک پہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ اب انسان کو اگر اتنی سمجھ آ جائے تو پھر اگر وہ فراڈ کرنا چاہتا ہے، اگر وہ گناہ کرنا چاہتا ہے، اگر وہ جھوٹ بولنا چاہتا ہے، اگر وہ بددیانتی کرنا چاہتا ہے، پھر کوئی ایسی جگہ تلاش کرے جہاں پہ رب نہیں ہے، اور ایسی جگہ کسی کو ملے گی نہیں ملے گی، کسی کو ایسی جگہ نہیں ملے گی۔ پتہ نہیں انسان سمجھتا کیوں نہیں۔ زندگی ہے، بڑا خوبصورت بننے کی کوشش کرتا ہے، یہ موبائل ہے، بڑے بڑی تصویریں بناتا ہے، یہ جو داڑھی ہے، کچھ لوگ تو اس کو رگڑ کے بڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے قاتل، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور کچھ لوگوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی، اور کچھ ایسے ہیں جن کی داڑھی بھی ہے اور انہوں نے بڑی یہ گالیں جو ہے نا بڑے صاف کروائی ہوتی ہیں ادھر سے کہ ہم خوبصورت لگیں۔ یہ سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف طریقے ہیں۔ اور پھر جب اللہ رکھوانا چاہے وہ رکھوا بھی دیتا ہے، وہ رکھوا دیتا ہے۔ پھر پتہ کس طرح رکھواتا ہے؟ میرا ایک دوست ہے، اس کے آگے ملنے والے ایک بزرگ کئی دفعہ ملاقات ہو جانی، میں نے بھی کہنا عمر کافی ہو گئی ہے، داڑھی رکھ لیں۔ نہیں، داڑھی کو ضروری ہے، یہ لفظ ہے۔
اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ وقت گزر گیا تو میں نے ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی. پہلے نہیں رکھتے تھے، کہتے تھے داڑھی کی کیا ضرورت ہے. اب جب کافی دیر کے بعد موقع آیا، ملے، ملاقات ہوئی تو داڑھی رکھی ہوئی تھی، چاہے چھوٹی چھوٹی تھی، اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی. میں نے مبارک دی کہ آپ نے داڑھی رکھ لی ہے، اللہ کا شکر ہے، چلو بڑی بھی ہو جائے گی. رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا. بابا جی کیا ہوا بزرگوں، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میری یہاں گال پہ نا ایک پھوڑا نکل آیا تھا. کسی نے کہا، ایک ٹوٹکا بتایا کہ گھوڑے کا بال لے کے نا اس پہ باندھ دو، ٹھیک ہو جاؤ گے. کہتے ہیں میں نے گھوڑے کا بال لے کے باندھ دیا. اور آپ کو شاید معلوم ہے کہ نہیں، یہ جو بال ہے نا ان میں وائرس ہوتا ہے. وہ گھوڑے کا بال باندھا، اس کے اندر وائرس تھا. مختصر یہ کہ وہ کینسر بن گیا، سوراخ ہو گیا. آپریشن کروایا، یہاں سوراخ ہو گیا. کہنے لگے میں نے داڑھی کب رکھی ہے، مجھے تو اس سوراخ کو یہ نظر نہ آئے، میں نے اس لیے داڑھی رکھی ہے. فرما بردار بن جاؤ، نہیں تو اللہ کی ذات بڑی سخت ہے، بڑی طاقت والی ہے. پھر وہ جب کوئی کام کروانے پہ آتا ہے نا تو پھر کروا دیتا ہے. اللہ اکبر. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. فرمایا جہاں تم ہو وہاں رب ہے. ناپاک جگہوں پہ رب نہیں ہوتا، وہاں شیطان ہوتا. اللہ عرش عظیم پر ہے. اور کئی لوگ کہتے ہیں نا رب ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے. رب کو ہر جگہ پہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رب کے اختیارات اتنے وسیع ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. رب ہر جگہ موجود نہیں، یاد رکھو. رب کے دسترس میں ہے، اختیار میں ہر چیز. کوئی مشکل کام نہیں ہے. رب جو ہے وہ عرش پہ ہے. سورۃ طٰہٰ فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ. قرآن ہے نا، بڑا میٹھا میٹھا، بڑا پیارا پیارا، بڑے پیارے انداز میں لوگوں کو سمجھاتا ہے. اللہ کا الحاکمین عرش عظیم پر ہیں. دوسری طرف فرمایا میں تمہاری شارع کے قریب ہوں. اس کے سارا کچھ اختیار میں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جگہ ڈھونڈے بندہ جہاں پر رب نہیں ہے تو وہ جگہ اسے ملے گی نہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیو ذرا غور فرماؤ، کون سا وقت آئے گا جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی مانیں گے؟ پھر جب وقت آئے گا، یہ بڑی بڑی تصویریں بنوا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ داڑھی کو اس لیے منڈواتا ہے کہ یہ خوبصورت لگے، یہ پیارا لگے.
اگر داڑھی کے بغیر کسی نے پیارا لگنا ہوتا تو رب کعبہ کی قسم ہے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی نہ ہوتی۔ پتہ چلا کہ داڑھی خوبصورتی بڑھاتی ہے، داڑھی عزت میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ کئی لوگ کہتے ہیں نا چوروں نے بھی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ہم نے چوروں کو دیکھ کے داڑھی نہیں رکھی، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہے۔ ہم نے چوروں کو دیکھ کے نہیں رکھی۔ اللہ اکبر۔ کب مانیں گے ہم بات؟ کہ جب آخری وقت آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، فرمایا تم کیسے لوگ ہو؟ سنو، رب مجھے اور آپ کو مخاطب کر رہا ہے۔ مجھ سے بھی سوال ہے، آپ سے بھی سوال ہے کہ تم کیسے لوگ ہو؟ اللہ اکبر۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم کیسے لوگ ہو کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے؟ زبانی کلامی ایمان تو بڑے لوگوں کا ہے نا، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، سارے مسلمانوں کا ہے، لیکن اگر اللہ کو وہ ایمان قبول ہوتا تو پھر اللہ کو یہ سوالیہ انداز اختیار کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم کیسے لوگ ہو کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، حالانکہ اس کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار کی طرف آ جاؤ اور اس پر ایمان لے آؤ۔ کیسی باتیں ہیں قرآن کی، کتنی پیاری باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے بھی ذرا غور فرماؤ۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم کو یاد ہو، ہماری بھائی ایک اللہ سے ملاقات ہو چکی ہے، آپ کی بھی، میری بھی، سب کی، جتنے بھی انسان قیامت تک آنے والے ہیں، ایک ملاقات رب سے ہو چکی ہے، یاد کرو، عالم ارواح میں۔ جب اللہ نے کہا تھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ الستُ بربکم، قالوا بلا، اللہ تو ہمارا رب ہے، وہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم کو یاد ہو تو تم سے اس کا عہد بھی وہ لے چکا ہے۔ بے نمازی بھی وعدہ کر کے آیا ہوا ہے، شرک کرنے والا بھی وعدہ کر کے آیا ہوا ہے، توحید پرست بھی وعدہ کر کے آیا ہوا ہے، بتوں کو پوجنے والے بھی وعدہ کر کے آئے ہوئے ہیں، مورتیوں کو پوجنے والے بھی وعدہ کر کے آئے ہوئے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، تو ہی اس کے لائق ہے۔ میرے بھائیوں، کب ہمیں سمجھ آئے گی؟ اور جب سمجھ آ جائے گی نا، یہ اس محلے کی مسجد میں بھی جگہ نہیں رہے گی۔ یہ 3-4 منزلہ بھی کر دیں گے نا تو پھر بھی جگہ کم ہو جائے گی جب ہمیں سمجھ آ جائے گی۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ زندگی کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ یہ زندگی کی مثال اس طرح ہے کہ جو مومن ہے نا، مومن اس طرح سمجھ لیں جیسے جنگل میں جا رہا ہو، جھاڑیاں ہوں جس پر کنڈے ہی کنڈے لگے ہوں، کانٹے ہی کانٹے لگے ہوں، اور وہ وہاں سے بڑی مشکل سے بڑے احتیاط کے ساتھ گزرتا ہے کہ میرے کپڑے پھٹ نہ جائیں، خراب نہ ہو جائیں، سوراخ نہ ہو جائیں۔ میرے بھائیو، ہم غور کریں کہ کیا ہم دنیا داری سے اس طرح بچ رہے ہیں؟ نہیں بچ رہے۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نہیں بچ رہے، اور پھر وقت آئے گا، اللہ اکبر، اللہ کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے۔ یہ آیت سن لو، پھر اس کے بعد ایک اور میں آپ کو آیت سناؤں تاکہ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور کچھ ہماری اصلاح ہو جائے۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اور جس دنیا سے ہم محبت کر رہے ہیں نا، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے نبی کو چھوڑ کے، رب کے قرآن کو چھوڑ کے، جو ہمارے پاس نہ نماز کا وقت ہے، نہ قرآن کا وقت ہے پڑھنے کا، نہ درس سننے کا وقت ہے، نہ جمعہ پڑھنے کا وقت ہے، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ اکبر، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تیری زندگی ہے یہ تو دھوکے کا سامان ہے، اور ہم اللہ کی بات کو چھوڑ کے الٹا اس سے اتنا پیار کر رہے ہیں کہ جس میں اللہ کی نافرمانیاں نافرمانیاں ہیں۔ فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے اہل ایمان، تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ دعا کرو اللہ آزمائش میں نہ ڈالے۔ اللہ اکبر۔ اب جب مر جانا ہے بندے نے، انسان نے، تو جتنے پیارے ہیں جن کے لیے ہم نماز بھی چھوڑتے ہیں، جن کے لیے ہم رات دن محنت کر رہے ہیں، نہ ہمیں قبر کی فکر نہ حشر کی فکر، اللہ اکبر، اب جتنے بھی پیارے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ مٹی ڈالتے ہیں قبر پر۔ جنازہ پڑھ کے نا آپ دیکھتے ہوں گے کہ کافی لوگ چلے جاتے ہیں جنازہ پڑھ کے۔ قبر پر وہ لوگ جاتے ہیں جو گھر والے ہوتے ہیں، عزیز و اقارب، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، یا قریبی تعلق داری جن کے ساتھ ہوتی ہے، دوست احباب۔ دکھاوے کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں، بھائی پتہ چل جائے کہ ہم آئے ہیں، اور مٹی زیادہ وہی ڈالتے ہیں جو گھر والے ہوتے ہیں، جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، اور جو دوست ہوتے ہیں۔ اور اس وقت ہو سکتا ہے زبان حال سے مردہ کہتا ہو کہ اس موسم میں، گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو، مجھے اس موسم میں لٹا کے اکیلے اوپر اتنی مٹی ڈال کے جا رہے ہو، کچھ تو خیال کرو۔
اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آواز آتی ہے سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ. کبھی قرآن پڑھنے کی اللہ توفیق دے نا ترجمے کے ساتھ، تو دل نہ لگ جائے تو پھر کہنا کہ قرآن کی پھر خصوصیت کیا ہے. پڑھنا تو شروع کرو، ایسا دل لگے گا کہ پھر قرآن کو جس دن پڑھو گے نہیں چین نہیں آئے گا. اللہ اکبر. مردہ اپنی زبان حال سے کہے گا اس موسم میں دیکھو اب کتنی گرمی ہے، برداشت نہیں ہے. کل پرسوں جنہوں نے روزے رکھے ان سے پوچھو کس طرح دن گزرا، لیکن گزر گیا اس مالک کی توفیق سے. ایک سال کے گناہ بھی اللہ معاف فرمائے گا انشاءاللہ جنہوں نے روزے رکھے. تو قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تمہیں مٹی سے ہی پیدا کیا تھا اور مٹی سے ہی واپس مٹی میں ہی چلے گئے اور مٹی سے ہی تمہیں اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. یارو کبھی قبر کو یاد کر لیا کرو تو کچھ اصلاح ہو جائے گی، کچھ بچت ہو جائے گی. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چھوٹی شخصیت تھے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، بڑی خدمات ہیں اسلام کے لیے. قبر مبارک کا ذکر آتا تو رونے لگ جاتے، زاروں قطار روتے. حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوں سے اس طرح تر ہو جاتی جس طرح کوئی نہا کے نکلتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی چکر لگا لیا کرو قبرستان میں. کوئی گھر ایسا نہیں، کوئی ایک گھر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے گھر سے میت نہیں اٹھی. کسی کے گھر سے دادا جی چلے گئے، کسی کے گھر سے دادی اماں نظر نہیں آ رہی، کسی جگہ نانا جی چلے گئے، نانی اماں چلی گئیں، کسی جگہ والدہ چلی گئیں، والد چلے گئے، بھائی چلا گیا، دوست چلے گئے. قرآن کہتے ہیں کہ کب تمہیں سمجھ آئے گی، کب آؤ گے میری طرف، اللہ کہتے ہیں. اور وہ مجھے پھر یاد آ گیا، میں ذرا محبت سے کہہ دوں، میری بھی اصلاح ہو جائے، آپ کی بھی اصلاح ہو جائے. قبر نو اڈی کان روز رہندیاں نے میریاں. یہ مسئلے کی بات ہے، قبر روز انتظار کرتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. قبر نو اڈی کان روز رہندیاں نے میریاں، قبر نو اڈی کان روز رہندیاں نے تیریاں. کلا اتھوں آیا ہے تے کلا اوتھے جانا ای، کلا اتھوں آیا ہے تے کلا اوتھے جانا ای. تیاں پین تیریاں نہ کم تیرے ہونا ای، تیاں پین تیریاں نہ کم تیرے ہونا ای. جنہ لئی تو راتی دینے، جنہ لئی تو راتی دینے کریں ہیرا پھیریاں. قبر نو اڈی کان روز رہندیاں نے میریاں، قبر نو اڈی کان روز رہندیاں نے تیریاں. او مان کد کرنا ہے
حسن تے جوانی دیا او مان کا دا کرنا ہے حسن تے جوانی دا زندگی ہے تیری جویں بلبلائے پانی دا زندگی ہے میری جویں بلبلائے پانی دا او تیریاں تے ساواں وی نہیں اپنیاں تیریاں او تیریاں تے ساواں وی نہیں اپنیاں تیریاں قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے میریاں قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں پھر قبر کے اندر کیا ہونا ہے یہ خدا جانتا ہے یا قبر والا جانتا ہے اس کی بھی کسی نے بڑے پیارے انداز میں ترجمانی کی ہے اور پیغام دیا ہے لوگوں کو اصلاح کر لو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کیا کہتا ہے اللہ جانے میرے نال اللہ جانے میرے نال اگے کی ہونا ہے سارے نے بہ کے پھر میرے کول رونا ہے انسان کی حمیت یہ ہے کہ کئی لوگ جھوٹی موٹھی رونا شروع کر دیتے ہیں اور کئی عورتیں ایسی بھی مل جاتی ہیں جو پیسے لے کے روتی ہیں استغفر اللہ وہاں پہ وہ بینڈ ڈالتی ہیں جس کو ویسے ہی حرام قرار دیا گیا ہے بینڈ ڈالنا اسلام کے اندر اللہ جانے میرے نال اگے کی ہونا ہے ساریاں نے بہ کے پھر میرے کول رونا ہے اللہ جانے تیرے نال اگے کی ہونا ہے ساریاں نے بہ کے پھر تیرے کول رونا ہے او پین پائی یار بیلی سارے چھڈی جانا ہے پین پائی یار بیلی سارے چھڈی جانا ہے او جدے وچ رہندا سیں حویلی چھڈی جانا ہے جائز نجائز کوٹھیاں بناتے ہیں محل بناتے ہیں اللہ اکبر جب موت کا فرشتہ آ جائے گا لگ سمجھ جائے گی ہر چیز چانن ہو جائے گا او پین پائی یار بیلی او پین پائی یار بیلی سارے چھڈی جانا ہے او جدے وچ رہندا سیں حویلی چھڈی جانا ہے مکے جدوں سا میرے مکے جدوں سا میرے مٹی دا میں ہونا ہے مکے جدوں سا تیرے مٹی دا تو ہونا ہے ساریاں نے بہ کے پھر میرے کول رونا ہے ساریاں نے بہ کے پھر تیرے کول رونا ہے اللہ دی قسم اللہ مجھے بھی سمجھ دے دے آپ کو بھی دے دے زندگی کو کامیاب بنا دو اللہ کے ڈر سے زندگی کامیاب ہوگی اور میں ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناؤں ایک آدمی تھا ہمارے دفتر میں آ کے نا ایک سکول کی برانچ میں پلوانی بڑی کیا کرتا تھا جب انہوں نے پیمنٹ شیمنٹ مانگنی نا تو آپ کو پتہ ہی آج ہر بندہ ہی پلوان ہے اللہ رحم فرمائے پلوانی بڑی کیا کرتا تھا ایک دن نا میں نے اسے کہا میرے دفتر میں آیا میں نے کہا میں نے نا تمہارے خلاف درخواست دینی ہے موبائل نہیں ہوتے تھے اس وقت چونکہ پلوان تھا پی ٹی سی ایل کا نمبر ایسے کر کے نا کہندا کریں ٹیلی فون ایس ایچ او کو اس بات میں بڑا سبق ہے غور کیجئے گا میں نے کہا میں نے ایس ایچ او کو نہیں دینی درخواست کس کو دینی ہے میں نے کہا
اللہ کو درخواست دینی ہے کہ تو زیادتی کرتا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے مجھے بھی اور آپ کو، کوئی ہمارے بارے میں اللہ کو درخواست نہ دے دے یہ ایس پی رینک کیا ہے، یہ آر پی او کیا ہے، یہ دوسرے تیسرے۔ اگر کسی نے تنگ آ کر کسی کے خلاف اللہ کو درخواست دے دی نا، پھر بچنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، یہاں مسجد میں ہمارے ساتھ ایک بندے نے زیادتی کی، بہت ظلم کیا اس مسجد کے اندر، اس مسجد کے ساتھ۔ ہم دیکھ رہے ہیں وہ لوگ سزا بھگت رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے ایس ایچ او کو درخواست نہیں دینی، میں نے اللہ کو دینی ہے۔ چلا گیا، 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد واپس آ گیا، ساتھ ایک کاؤنسلر صاحب تھے، اس وقت کاؤنسلر ہوتے تھے، چیئرمین نہیں تھے۔ اللہ نے اس کی شاید زندگی بدل دی، آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ لو جی، 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ گزرا، لاہور سے آ رہے تھے سحری کے وقت چند دوست، ایکسیڈنٹ ہوا، سارے کے سارے ہی فوت ہو گئے۔ یہ کن چیزوں کی پہلوانی کرتے ہیں ہم؟ اکڑ کے ایسے چلتے ہیں جیسے ہمارے جیسا اور ہے ہی کوئی نہیں، ہم نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی خدا ہے۔ اور میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے۔ فرمایا اللہ کی زمین پر آکڑ کے نہ چلنا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کئی لوگ، قرآن کہتا ہے نا، کئی لوگ اللہ کی ڈر کی وجہ سے ایسے چل رہے ہوتے ہیں، لوگ انہیں بیمار سمجھتے ہیں، لوگ انہیں بزدل سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کا رب آسمانوں پر اس بندے کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے کہ کائنات کا رب آسمان پر مسکراتا ہے اپنے اس مسکین بندے کو دیکھ کر۔ میرے بھائیو، شرافت کی زندگی جیسا کوئی زندگی نہیں ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی جیلیں دیکھی ہیں، استغفر اللہ، میں کسی کیس میں نہیں گیا۔ میرے ایک عزیز، وہ آئی جی تھے پنجاب جیلوں کے، آج کل ان کی سیٹ تبدیل ہوئی ہے، میرے بھائی ہیں، چھوٹے ہیں مجھ سے۔ پہلی دفعہ میں لاہور کوٹ لکھپت جیل گیا، ان کو ملنے کے لیے کوئی کام تھا۔ اس وقت سپرنٹینڈنٹ جیل تھے، پھر ڈی آئی جی ہوئے، پھر آئی جی ہوئے۔ میں نے اس حوالے سے کچھ جیلوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، بڑے قریب سے، اور دعا کرو اللہ تعالیٰ کسی کو وہاں نہ لے کے جائے، نہ سچے کو لے کے جائے نہ جھوٹے کو لے کے جائے۔ یہ ان سے پوچھو جو لوگ وہاں رہتے ہیں، جن کے مقدمات ہیں، ان کے گھر والوں سے پوچھو۔ یہاں تو ہم بڑی بہادری کرتے ہیں، کوئی ایک گال نکالتا ہے اس کو چھری بھی مار دیتے ہیں، تھانے میں جا کے 100 گالیاں سنتے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ برداشت کرتے ہیں، برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے، شرافت پسند ہے۔ یہ گالی گلوچ والی زندگی، یہ اکڑ کے چلنا، یہ تماشے لگانے ماڑے بندے کو، یہ کئیوں کو بلڈ پریشر ہے نا جی، مجھے بھی ہے، اللہ سب کو تندرستی دے۔ بے شمار لوگوں کا بلڈ پریشر ماڑے بندے پر نکلتا ہے۔ میں نے تو بڑی ریسرچ کی ہے، تگڑے بندے پر میں نے نہیں دیکھا کسی کا نکلتا ہوا، ماڑے بندے پر۔ یہ کیسی بیماری ہے؟ اے جی بلڈ پریشر ہے اس کو۔ قرآن کہتا ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں میری طرف آ رہا ہے؟ کون سی چیز تمہارے رکاوٹ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ایسی زندگی عطا فرما دے جو کامیابی کا ذریعہ بن جائے. وہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے رہبر اور رہنما نے فرمایا ہے کہ ایک بندہ بندی فوت ہو جاتا ہے، میت گھر میں ہے، محلے دار گلی میں کھڑے ہو کے اور میں صدقے قربان جاؤں کائنات کے رب پر. میں نے 2 بندوں کا بھی پڑھا کہ 2 بندے گلی میں کھڑے ہو کے آپس میں کہہ رہے ہوں یار یہ بندہ بڑا اچھا تھا، شریف آدمی تھا، کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا تھا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان دونوں کی شہادت قبول کرتے ہوئے اس بندے کو معاف کر دیتا ہے. اور پھر شریف آدمی کا جنازہ، نمازی آدمی کا جنازہ. دیکھو آخری بات 1-2 سن لو. سیاسی لوگوں کے جنازے بڑے بڑے ہوتے ہیں. آپ کبھی غور کیجئے گا، چند نمازی نظر آئیں گے، باقی سارے ورکر سیاسی لوگ داڑھی مننے دوجے تیجے سارے نظر آئیں گے. یہ ہمارے مولانا حسن صاحب فوت ہوئے ہیں، شیخوں والی مسجد، عظیم انسان تھے، ساری زندگی یہاں لوگوں کی خدمت کی ہے. اور ایک خطیب کا ایک مسجد میں اتنی دیر نکالنا مسجد والوں کا نہیں ہوتا کوئی. یہ خطیب کے اندر اپنی بات ہوتی ہے، صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ لوگ اتنی دیر برداشت کرتے ہیں. جنازے میں دیکھ لو کتنے نمازی تھے. الحمدللہ الحمدللہ. اور میں تو سچی بات بتاؤں، کل میں نے ان کے بیٹے کو بھی کہا، باقی فیصلے اللہ کے پاس ہیں، کوئی غیب کا علم نہیں جانتا. میں نے جنازہ تو پڑھنے ویسے بھی جانا تھا، میرے محسن تھے، میرا تعلق تھا، میرا بہت ذاتی تعلق تھا جو عام لوگوں کو نہیں پتا. ہمارے اور ایک احترام کا رشتہ تھا. میں نے جنازے پہ ویسے بھی جانا تھا، لیکن میں اس وجہ سے بھی گیا کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض میتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنازہ پڑھنے والے بخشے جاتے ہیں، اور بعض جنازے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے میتیں بخشی جاتی ہیں. یہ رول ماڈل ہیں لوگ ہمارے لیے. 90-95% نہیں 99% نمازی تھے جنازے کے اندر. اس طرح کی زندگی بناؤ کہ جب میں اور آپ دنیا سے جائیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے جنازے میں 40-70 کا بھی ذکر آتا ہے، 30 کا بھی آتا ہے، 20 کا بھی آتا ہے، توحید پرست اس میں جنازے میں شریک ہو جائیں، اللہ اس میت کو معاف کر دیتا ہے. ایسے میرے بھائیوں آؤ زندگی کو تبدیل کریں، زندگی کو بہتر بنائیں. سب سے پہلے فائدہ اپنا ہوگا، دنیا میں بھی عزت ہوگی، آخرت میں بھی عزت ہوگی. یہ جو پلوان بنے پھرتے ہیں نا، لوگ کی ڈر کے سلامیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ڈر کے کوئی سلام کرتا ہے لعنت ہے اس بندے پر. اللہ احکم الحاکمین سمجھ عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو سب کو اچھی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.